ناول جنون بے رحم۔ وائٹ روز، تم جنون ہو میرا۔ میں زبردستی حق لینے کا قائل نہیں، لیکن مجھ سے دور جانے کا خیال بھی تمہارے دل میں آیا تو اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ وہ اس کے لبوں کو رگڑتا ہوا انتہائی دھیمی مگر رعبدار آواز میں بولا۔ تو عنایا کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شاہویر اس کے گلابی لبوں پر جھکتا ہوا اس کی جان نکال گیا۔ اس کا شدت بھرا پہلا لمس ہی عنایا کے وجود میں سنسنی پھیلانے اور اس کی جان فنا کرنے کو کافی تھا۔ کچھ لمحوں کی بے خودی کے بعد اچانک فون کی رنگ ٹون نے شاہویر دریافت کے حواس بحال کیے۔ وہ عنایا کے کانپتے وجود کو آزادی بخشتا ہوا اس سے فاصلے پر ہوا، گویا فون کرنے والے کو عنایا کی حالت پر جیسے ترس سا آ گیا تھا۔ یہ سزا اس لیے کہ ان کے لبوں سے کسی اور کے لیے ہاں کی تھی۔ اب تم شاہویر دریافت کی بیوی ہو۔ مجھ سے جتنی نفرت کرنی ہے کر لو، مگر کسی اور کا خیال بھی آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا نرم گال تھپک کر زبردستی کہتے ہوئے وہ اپنا فون کان سے لگائے بالکنی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عنایا اپنا آپ سنبھالتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ کچھ دیر قبل کانپتی ہوئی عنایا کے چہرے پر اب ایک بڑی شفاف اور سرد مسکراہٹ ابھری تھی۔ اپنے لبوں کو بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی ہوئی وہ جیسے اس ظالم کا لمس مٹانے کی جدوجہد کر رہی تھی، جو سامنے بالکنی میں کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے اب سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا اضطراب عنایا کی توجہ کھینچ چکا تھا اور وہ آہستہ سے اپنا بھاری سرخ عروسی جوڑا سنبھالتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی تھی اور اس کا سارا دھیان باہر چکر کاٹتے شاہویر کی جانب تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم جانتی ہو یہ شادی کن حالات میں کی ہے میں نے؟ شاہویر کے غصیلے انداز میں کہی گئی بات سن کر عنایا کے ماتھے پر گہرے بل آئے۔ اسے تو لگتا تھا کہ وہ شخص اس سے بے انتہا اندھی محبت کرتا تھا، جس کا اظہار ہمیشہ اس کی آنکھیں اور زبان کیا کرتی تھیں، اور اسی محبت کو ہی تو عنایا نے اپنا ہتھیار بنانا تھا۔ اسی محبت کی سزا تو وہ شاہویر دریافت کو دینا چاہتی تھی۔ پھر جو وہ اب فون پر کہہ رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ سوچتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ رکی۔ شاہویر فون بند کرتا ہوا کمرے میں لوٹا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے عین پیچھے آ رکا۔ عنایا چونکی اور ایک بار پھر اپنے چہرے پر خوف کے مصنوعی تاثرات طاری کرتی ہوئی آئینے میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھ سے ڈرو مت، مائی وائٹ روز۔ کاش میں تمہیں سمجھا سکتا کہ تم میرے لیے کیا ہو، شاہویر نے بہت سے چور مخمور لہجے میں اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے کہا۔ تو عنایا کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ رنگ گئی۔ کچھ دیر قبل تو اس کی باتوں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اسے محبت میں بیاہ کر لایا ہے۔ جو محبت اس کی نظروں میں ہمیشہ سے جھلکتی تھی وہ اب بھی تھی، مگر کچھ دیر قبل کے الفاظ ان جذبات سے میل نہیں کھاتے تھے۔ کاش میں تمہیں سمجھا سکتا کہ تمہارا یہ نازک وجود اب میری دسترس میں ہے۔ یہ احساس کتنا محصور کن ہے۔ اس کی ریشمی بالوں میں اپنا منہ چھپاتا وہ گہری سانس لے کر بولا تو عنایا نے خود کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کرنے کی ناکام کوشش کی، جس پر شاہویر کی گرفت اس کی پتلی کمر کے گرد مزید سخت ہو گئی۔ مجھ سے دور جانے کا خیال بھی اس دماغ میں نہیں لانا۔ تم میرا جنون ہو، اس لیے میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تمہیں بھی میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا اور خود کو میرے لیے آمادہ کر لو۔ ابھی کچھ دن لگیں گے تمہیں مجھے اور اس رشتے کو اپنانے میں، مگر میں امید کرتا ہوں
کہ یہ انتظار طویل نہیں ہوگا۔ اسے اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنے گرم لبوں کا لمس چھوڑ گیا، پھر اپنے سحر انگیز حصار سے آزادی دیتا ہوا وہ ڈریسنگ روم کی جانب چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عنایا کے تاثرات ایک بار پھر بدلے۔ خوف اور بے بسی کی جگہ ایک بار پھر نفرت اور انتقام کی آگ اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھلکنے لگی تھی۔ دور جانے کے لیے نہیں، تم جیسے قابل نفرت شخص سے شادی کی ہے میں نے، پاس آ کر تمہیں تڑپانے اور سزا دینے کے لیے جس محبت کا دم بھرتے ہو تم شاہویر ضریاب، یہی محبت میرا سب سے بڑا ہتھیار بنے گی، اور دیکھنا تم ویسے ہی تڑپو گے جیسے وہ تڑپی تھی۔ تم نے اس کا دل توڑا تھا، اب ہر پل ہر لمحہ تمہارا دل ٹوٹے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس سمے وہ کوئی اور عنایا تھی جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف انتقام تھا، جس کے دل میں نفرت کی مہک آگ تھی، جو شاہویر ضریاب کو زیر کرنا چاہتی تھی، مگر محبت میں نہیں بلکہ شدید نفرت میں۔ شاہویر لباس تبدیل کر کے کمرے میں واپس آیا تو وہ اپنے سوچوں کے بھنور سے باہر نکلی۔ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میں رات بھر تمہارے اس حسین روپ کو دیکھتے اور سراہتے ہوئے گزار دوں، مگر شاید ابھی تم یہ سب سہ نہ پاؤ، اس لیے جاؤ اور چینج کر لو، کہیں میرا ارادہ بدل گیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ایک گہرا، ضمنی اور رومانٹک نگاہ اس کے سراپے پر ڈالتا وہ صوفے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عنایا اسے نظر انداز کرتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ لباس تبدیل کرنے اور میک اپ صاف کرنے کے بعد ہلکے پھلکے نائٹ ویئر میں کمرے میں لوٹی تو وہ صوفے پر دراز آنکھوں پر بازو رکھے بے سدھ سو رہا تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی کمرے کی لائٹ بند کر کے بیڈ کی جانب آئی، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ پر لیٹی، شاہویر ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر اس کی جانب آیا اور بیڈ پر دراز ہوتی عنایا کو اپنے قوی حصار میں قید کر لیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ وہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکی تھی۔ کچھ نہیں کر رہا، چپ چاپ سو جاؤ، اسے اپنے چوڑے سینے سے سختی سے لگاتے ہوئے شاہویر نے حکمیہ مگر محبت پاش انداز میں کہا، تو عنایا لاکھ اعتراض کے باوجود کچھ کہہ نہیں پائی۔ ویسے بھی ابھی اسے بغاوت کر کے شاہویر کو بھڑکانا نہیں تھا، وہ اس وقت پوری طرح اس کی دسترس میں تھی۔ اسے پہلے شاہویر ضریاب کا اندھا اعتماد جیتنا تھا، اسے یہ یقین دلانا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، اور یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اس سے خوف کھاتی ہے۔ اس کا یقین پختہ ہونے کے بعد ہی تو اسے اپنی چال چلنی تھی۔ شاہویر کے سینے سے لگی وہ اس کا دل توڑنے کے منصوبے بناتی رات بھر جاگتی رہی، جبکہ اپنے سینے کے قریب موجود لڑکی کے دل کے طوفان سے بالکل انجان شاہویر ضریاب آج بڑے دنوں بعد پرسکون نیند سویا تھا۔ صبح جب شاہویر کی آنکھ کھلی تو وہ نازک سا سراپا اس کے سینے پہ سر رکھ کر گہری نیند میں غرق تھی۔ شاہویر ضریاب کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہ منظر اس کے دل کو بے چین کر گیا تھا۔ اس نے انتہائی نرمی سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹایا تو عنایا کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوتی، شاہویر نے ایک بار پھر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑتے ہوئے اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ عنایا کے ماتھے پر بل گہرے ہو گئے۔ صبح صبح ہی اس رومانوی حملے کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی، اور اس کا غصے سے پھولا ہوا معصوم چہرہ دیکھ کر شاہویر کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ وہ انتہائی نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتا ہوا اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے اس وقت ہمیشہ سے الگ کوئی ایسا انوکھا تاثر نظر آیا جیسے وہ
چاہ کر بھی سمجھ نہیں پایا کیا ہوا۔ شاویر کے انتہائی نرم اور محبت بھرے سوال پر وہ تیزی سے بیٹھ کر اس سے دور ہوئی تھی اور پھر اپنی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کچھ نہیں۔ اس کا لہجہ اس کی نظروں کا ساتھ تو ہرگز نہیں دے رہا تھا، مگر شاویر اس کی اس گھبراہٹ پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ گھبراہٹ خوف کی نہیں بلکہ اس طوفان کی آمد کا پیش خیمہ تھی جو زریاب ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ شاویر بیڈ سے اٹھا اور ایک گہری نظر عنایہ کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی، جو اب بھی خود کو کمفرٹ میں چھپائے اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر وہی پر اسرار مسکراہٹ تھی جو اکثر عنایہ کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر دیتی تھی۔ آج ہمارا ولیمہ ہے، مائی وائٹ روز، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی میری باہوں میں ہو، لیکن اس سہمے ہوئے انداز کے ساتھ نہیں، بلکہ اس حق کے ساتھ جو اب میرا تم پر ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا، اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ بند ہوا، عنایہ نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے سے وہ سہمے ہوئے تاثرات یکسر غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک سرد اور شفاف چمک نے لے لی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اپنے گلے پر شاویر کے لم کے سرخ نشان کو دیکھ کر اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ تم جتنا چاہو اس حق کا جشن منا لو شاویر زریاب، کیونکہ جتنی بلندی پر تم خود کو محسوس کر رہے ہو، وہاں سے جب میں تمہیں نیچے گراؤں گی تو تمہارے پاس سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ اس نے آئینے میں اپنے ہی عکس سے وعدہ کیا، تم نے میری بہن کا دل توڑا تھا، اسے اس نہج پر لا کر کھڑا کیا جہاں اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ اب باری تمہاری ہے۔ ولیمے کی شام زریاب ہاؤس کسی پریوں کے دیس کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا ہجوم تھا اور شہر کے نامور بزنس مین اور میڈیا کے لوگ وہاں موجود تھے۔ عنایہ اس وقت ہلکے گلابی اور سلور رنگ کے بھاری لہنگے میں ملبوس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی جیولری سیٹ کر رہی تھی۔ اس کا روپ اس وقت کسی حور سے کم نہیں تھا، لیکن اس کے دل کے اندر صرف انتقام کا لاوا ابل رہا تھا۔ اسی دوران شاویر بلیک تھری پیس سوٹ میں ملبوس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرکشش اور وجیح لگ رہا تھا۔ عنایہ کو آئینے میں دیکھ کر وہ سحر زدہ سا رہ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ننگے کندھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھ دیے۔ عنایہ اس کے اچانک لمس پر ہلکا سا چونکی، لیکن وہ فوراً ہی اس نے اپنے چہرے پر وہی پرانا معصوم اور ڈرا ہوا تاثر سجا لیا۔ میں نے زندگی میں بہت سی خوبصورت چیزیں دیکھی ہیں عنایہ، لیکن خدا کی قسم آج تم نے حسن کے سارے معیار بدل دیے ہیں۔ شاویر کا لہجہ بے حد رومانوی اور دھیما تھا۔ اس نے جھک کر عنایہ کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ عنایہ نے اندر ہی اندر کڑتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ آپ سب کے سامنے بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر ایک شرمیلی اور ڈری ہوئی بیوی کا روپ دھارا۔ شاویر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت عنایہ کے لیے شدید جنون اور محبت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ دنیا کیا دیکھتی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تم صرف میری بیوی ہو عنایہ، اور جو میرا ہے اس پر اپنا حق جتانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس نے عنایہ کے لبوں کو بالکل قریب ہو کر کہا، جس سے عنایہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس سے پہلے کہ شاویر اس کے لبوں کا رس چراتا، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شاویر بھائی، ممی بلا رہی ہیں، مہمان آ چکے ہیں اور سب آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔
باہر سے شاہویر کے چھوٹے بھائی کی آواز آئی۔ شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا اور عنایا سے تھوڑا فاصلہ اختیار کیا، جیسے اسے اس مداخلت پر شدید غصہ آیا ہو۔ بچ گئیں تم، لیکن یاد رکھنا یہ رات بہت طویل ہونے والی ہے۔ اس نے ایک ضمنی مسکراہٹ کے ساتھ عنایا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس خوبصورت جوڑے پر ٹک گئیں۔ شاہویر نے پورے فخر کے ساتھ عنایا کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلا رکھا تھا، جیسے وہ دنیا کو دکھا رہا ہو کہ یہ اس کی سب سے قیمتی جیت ہے۔ ولیمے کی تقریب کے دوران عنایا کی نظریں مسلسل مہمانوں میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر ہال کے ایک کونے میں کھڑے ایک شخص پر پڑی، جسے دیکھ کر عنایا کے چہرے پر ایک پل کے لیے سکون کا تاثر ابھرا۔ وہ دانش تھا، عنایا کا کزن، اور اس کا اس پورے پلان میں واحد مددگار۔ دانش نے دور سے ہی عنایا کو دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کام ہو گیا ہے۔ اسی دوران شاہویر کسی بزنس کلائنٹ سے بات کرنے میں مصروف ہوا، تو عنایا نے موقع پا کر واش روم جانے کا بہانہ کیا اور شاہویر کی گرفت سے نکل کر ہال کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں اندھیرے میں دانش پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ عنایا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس شاہویر نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ دانش نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ عنایا نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور سنجیدگی سے بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں دانش، ابھی میرے فکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ، جو ثبوت ہمیں شاہویر کے لیپ ٹاپ اور اس کے پرانے آفس لاکر سے چاہیے تھے، ان کا کیا ہوا؟ میں نے اس کے سیکرٹری کو مینوپولیٹ کر کے کچھ انفارمیشن نکالی ہے، لیکن شاہویر بہت چالاک ہے۔ اس کے پرسنل کیبن کا پاس ورڈ صرف اسی کو معلوم ہے۔ تمہیں اس کے قریب رہ کر وہ پاس ورڈ حاصل کرنا ہوگا۔ دانش نے الرٹ کرتے ہوئے کہا۔ عنایا نے عزم سمیت سے اپنے لب بھینچتے وہ مجھ پر اندھا بھروسہ کرنے لگا ہے۔ میں بہت جلد وہ پاس ورڈ بھی اگلوا لوں گی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے ڈرا کر اپنے حصار میں قید کر لیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ خود میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی کرو عنایا، مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کے جنون نے حد پار کر دی تو تم خود کو سنبھال نہیں پاؤ گی۔ دانش نے تشویش کا اظہار کیا۔ اس کی فکر مت کرو، عنایا نے سرد لہجے میں کہا۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ایک جانی پہچانی اور بھاری آواز گونجی، جس نے دونوں کے خون جما دیے۔ تو میری بیوی یہاں اندھیرے میں اپنے کزن کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ عنایا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں شاہویر دریاب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے اور چہرے پر ایک ایسی ہولناک سختی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی کانپ اٹھتا۔ کیا شاہویر کو عنایا کے ارادوں کا پتہ چل جائے گا؟ اس ایک جملے نے جیسے وقت کی رفتار کو روک دیا تھا۔ عنایا کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھم گئی، لیکن اس نے اپنی اعصابی مضبوطی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً اپنے چہرے پر وہی سہمے ہوئے اور معصوم تاثرات سجا لیے۔ دوسری طرف دانش کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شاہویر دھیمے مگر انتہائی خطرناک قدم اٹھاتا ہوا ان دونوں کے قریب آیا۔ اس کی نظریں دانش کے چہرے پر گڑی تھیں، جہاں غصہ اور شکوک و شبہات واضح تھے۔ میں تو بس عنایا سے ملنے آیا تھا شاہویر بھائی، وہ بس واش روم آ رہی تھی تو میں نے مبارکباد دینے کے لیے روک لیا۔ دانش نے اپنی کانپتی آواز کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ شاہویر نے دانش کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی تپتی ہوئی گہری نظریں عنایا پر جمائیں اور اس کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عنایا کی چوڑیاں اس کی کلائی میں چبھنے لگیں، مگر وہ اف تک نہ کر سکی۔
دانش مبارکباد کا شکریہ، لیکن میری بیوی کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا اس نے کہیں آنا جانا ہو تو اس کے لیے اس کا شوہر یعنی میں یہاں موجود ہوں۔ تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاہویر کا لہجہ برف سے زیادہ سرد تھا۔ اور ہاں، اب مہمان جا رہے ہیں، تمہیں بھی گھر لوٹنا چاہیے۔ یہ صریحاً ایک دھمکی تھی جسے سن کر دانش نے ایک نظر عنایا پر ڈالی اور وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دانش کے جاتے ہی شاہویر نے ایک جھٹکے سے عنایا کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ ہال کے اس سنسان اور اندھیرے گوشے میں شاہویر کا غصہ اب پوری طرح نمایاں ہو چکا تھا۔ کیا چل رہا ہے یہ عنایا؟ اس نے عنایا کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں جکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کا سانس گرم تھا جو عنایا کے چہرے کو جھلسا رہا تھا۔ تم اس سے الگ تھلگ یہاں کیا بات کر رہی تھی اور تمہارا چہرہ کیوں زرد پڑ رہا ہے؟ عنایا نے اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے خوف کا وہ کارڈ کھیلا جس پر اسے پورا عبور تھا۔ شاہویر، آپ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں دانش، بس مجھے ہال میں ملا تھا اور وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں شادی کے بعد کیسی ہوں۔ آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ اس نے ہچکی لیتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا جیسے وہ واقعی اس کے غصے سے پناہ مانگ رہی ہو۔ عنایا کے ان آنسوؤں اور اس کے معصومانہ انداز نے شاہویر کے غصے کی آگ پر پانی کا کام کیا۔ اس کی گرفت آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور عنایا کو خود میں سمیٹ لیا۔ مجھے تم پر شک نہیں ہے وائٹ روز، مجھے اس دنیا پر شک ہے۔ میں اپنی سب سے قیمتی چیز کو کسی اور کی نظروں کا نشانہ بنتا نہیں دیکھ سکتا۔ تم صرف اور صرف میری ہو۔ تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہاری گفتگو، سب پر صرف میرا حق ہے۔ وہ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے مخمور انداز میں بولا۔ عنایا اس کے سینے سے لگے لگے اندھیرے میں ایک شفاف مسکراہٹ ابھاری۔ بس تھوڑا سا اور شاہویر ضریاب، تمہارا یہی اندھا جنون تمہیں برباد کر دے گا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں واپس اپنے کمرے میں لوٹے تو عنایا تھکن سے چور ہونے کا بہانہ کر کے چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو شاہویر صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ عنایا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ وہی موقع تھا جس کا دانش ذکر کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شاہویر کے قریب آئی اور صوفے کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے کام کو دیکھنے کا بہانہ کرنے لگی۔ شاہویر نے اپنے لیپ ٹاپ پر ایک خاص فولڈر کھولنے کے لیے جیسے ہی اپنا پاس ورڈ ٹائپ کرنا شروع کیا، عنایا کی نظریں اس کی انگلیوں کی حرکت پر جم گئیں۔ شاہویر کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے گھومی۔ ANAYA07۔ عنایا کے ذہن میں وہ پاس ورڈ کسی نقش کی طرح بیٹھ گیا۔ عنایا 07۔ وہ اندر سے بری طرح چونک اٹھی۔ یہ شخص اس حد تک اس کے جنون میں مبتلا تھا کہ اپنے پرسنل لاکرز اور فولڈر کا پاس ورڈ بھی اس کے نام پر رکھ رکھا تھا۔ ایک پل کے لیے عنایا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی، لیکن فوراً ہی اسے اپنی بہن کا تڑپتا ہوا چہرہ یاد آ گیا اور اس کا دل پھر سے پتھر بن گیا۔ شاہویر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور عنایا کو اپنے اتنے قریب پا کر مسکرا دیا۔ اس نے لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھا اور عنایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں کھینچ لیا۔ تو میری وائٹ روز مائی پرسنل لائف میں اتنی دلچسپی لے رہی ہے؟ اس نے عنایا کی کمر کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے قریب کیا۔ عنایا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ آپ بزنس میں کتنے مصروف رہتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات بھی آپ فون پر کسی سے غصے میں باتیں کر رہے تھے کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، تم جانتی ہو یہ شادی کن حالات میں کی ہے میں نے۔ عنایا نے جان بوجھ کر اس رات والی بات چھیڑی
تاکہ وہ اس فون کال کا سچ جان سکے۔ یہ سنتے ہی شاہویر کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے پچھتاوا اور گہرا درد ابھرا، جیسے اس نے فوراً چھپانے کی کوشش کی۔ وہ بس آفس کا ایک میٹر تھا انایا، تم ان باتوں میں مت پڑو۔ شاہویر نے بات کو ٹالتے ہوئے انایا کے گالوں کو چھوا۔ اب ان فضول باتوں کو چھوڑو، میں نے کہا تھا نا کہ آج کی رات بہت طویل ہونے والی ہے اور میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں اب رومانوی شدت اور جنون کا عنصر غالب آ چکا تھا۔ اس نے انایا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ انایا نے خود کو اس کے حوالے تو کر دیا، لیکن اس کی آنکھیں اب بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے اس لیپ ٹاپ پر تھیں، جس کا پاس ورڈ اب اس کی مٹھی میں تھا۔ اگلی صبح جب کمرے کے پردوں کی اوٹ سے دھوپ کی پہلی کرن انایا کے چہرے پر پڑی تو اس نے سست روی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا پورا وجود شاہویر کی مضبوط باہوں کے حصار میں قید تھا۔ شاہویر اس وقت بے حد پرسکون چہرے کے ساتھ سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی انایا کی کمر پر جم کر اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ انایا نے انتہائی احتیاط سے بغیر کوئی آہٹ کیے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ بیڈ سے اترتے ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے شاہویر کے پرسنل لیپ ٹاپ پر پڑی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ شاہویر گہری نیند میں تھا اور کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں لیپ ٹاپ کے پاس آئی اور اسے اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر جا کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور کانپتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ آن کیا۔ اسکرین پر پاس ورڈ کا آپشن نمودار ہوا۔ انایا نے گہرا سانس لیا اور رات کو دیکھے گئے ہندسے کی بورڈ پر ٹائپ کیے۔ انایا 07۔ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ لیپ ٹاپ ان لاک ہو گیا۔ انایا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے جلدی سے دانش کی بتائی ہوئی ڈائریکٹ ٹریزر اور ہڈن فولڈر کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر کی جستجو کے بعد اسے ایک فولڈر ملا جس کا نام تھا منال کیس۔ منال، انایا کی مرحومہ بہن، جس کی موت کا ذمہ دار وہ شاہویر کو مانتی تھی۔ انایا نے جیسے ہی وہ فولڈر کھولا، اس کے اندر موجود دستاویزات، کچھ بینک ٹرانزیکشن اور پرانی چیٹس دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان تفصیلات کو پوری طرح پڑھ پاتی یا اپنے فون میں کاپی کرتی، واش روم کے دوسری طرف سے یعنی مین بیڈ روم سے شاہویر کی بھاری اور جاگتی ہوئی آواز گونجی، انایا، وائٹ روز، کہاں ہو تم؟ انایا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا، اسے وہیں ڈریسنگ روم کے ایک کونے میں چھپایا اور جلدی سے سنک کے پاس جا کر اپنے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگی تاکہ وہ نارمل لگ سکے۔ اس نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا تو شاہویر عین سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں اپنی صبح کی شروعات انایا کے ساتھ نہ کرنے کی ہلکی سی خفگی تھی۔ تم یہاں ہو؟ میں جاگا اور تمہیں اپنے پاس نہ پایا تو دل عجیب سے وہم کا شکار ہو گیا تھا۔ شاہویر نے آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھاما اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں بس فیس واش کرنے آئی تھی۔ آپ کی آنکھ اتنی جلدی کھل گئی؟ انایا نے مسکرانے کی ادھوری کوشش کرتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا پورا دھیان اندر چھپے لیپ ٹاپ پر تھا۔ تمہاری خوشبو کے بغیر مجھے نیند کہاں آتی ہے مائی وائٹ روز؟ شاہویر نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا، چلو آج ہمیں ممی کی طرف سے ناشتے پر نیچے جانا ہے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ناشتے کی ٹیبل پر زریاب ہاؤس کے تمام افراد موجود تھے۔ شاہویر کی والدہ ثروت بیگم انایا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں
اور انہوں نے اسے منہ دکھائی میں ایک قیمتی ہیرے کا سیٹ دیا۔ ہماری عنایت تو واقعی چاند کا ٹکڑا ہے شاہویر، تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ثروت بیگم پیار سے کہا۔ ممی، یہ میری جان ہے، اس کا خیال مجھ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ شاہویر نے عنایت کا ہاتھ ٹیبل کے نیچے دباتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز اتنا پرسنل اور رومانٹک تھا کہ عنایت کو سب کے سامنے شرمندگی اور غصے کا ایک ساتھ احساس ہوا۔ اسی دوران شاہویر کے فون پر ایک کال آئی۔ اس نے اسکرین پر نام دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ وہی غصہ اور اضطراب جو شادی کی پہلی رات اس کے چہرے پر تھا، دوبارہ لوٹ آیا۔ میں 1 منٹ میں آیا، شاہویر نے سنجیدگی سے کہا اور ٹیبل سے اٹھ کر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ عنایت نے موقع غنیمت جانا۔ ممی، میں پینے کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھی، لیکن اس کا اصل مقصد شاہویر کی باتیں سننا تھا۔ وہ لاؤنج کے پردے کے پیچھے چھپ گئی، جہاں سے شاہویر کی کٹی پھٹی آواز آ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دوبارہ مجھے فون مت کرنا، تم نے جو کیا اس کے بعد میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، منال کیس کی فائلیں میرے پاس محفوظ ہیں، لیکن اگر تم نے عنایت کے سامنے آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاہویر کا لہجہ اس حد تک شفاف تھا کہ عنایت کا دل دہل گیا۔ منال کا کیس، عنایت کے سامنے آنا، عنایت کے ذہن میں سوالات کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ وہ فون پر کون تھا جس سے شاہویر منال کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کیا شاہویر واقعی منال کی موت کا قاتل تھا، یا کہانی کا کوئی ایسا رخ بھی تھا جو عنایت کی نظروں سے اوجھل تھا؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ شاہویر نے غصے سے فون بند کیا، اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑا، اس کی نظر پردے کے پیچھے کھڑی عنایت پر پڑ گئی۔ شاہویر کا غصے سے سرخ چہرہ اور اس کی تپتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر عنایت کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس مضبوطی سے تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ شاہویر کچھ کہتا، عنایت خود 2 قدم آگے بڑھی اور چہرے پر معصومانہ تشویش سجا کر بولی، شاہویر، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا نرم اور فکر میں بنایا۔ شاہویر نے گہرا سانس لیا، اپنے چہرے کے تیکھے تاثرات کو یکسر بدلا اور فون کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے عنایت کے قریب آیا۔ اس نے عنایت کے ہاتھ سے گلاس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ کچھ نہیں وائٹ روز، بس بزنس کا ایک پرانا مسئلہ ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس کی نظریں عنایت کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جیسے وہ یہ جاننا چاہ رہا ہو کہ عنایت نے کچھ سنا ہے یا نہیں۔ میں تو بس آپ کے لیے پانی لے کر جا رہی تھی، آپ کو غصے میں دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ عنایت نے اپنی جھیل جیسی آنکھیں جھکا لیں۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ شاہویر نے عنایت کو ایک جھٹکے سے اپنے حصار میں لیا۔ اس کی گرفت میں ہمیشہ کی طرح ایک جنونی تڑپ تھی۔ اس نے عنایت کے کان کے پاس جھک کر مخمول لہجے میں سرگوشی کی، تم سے کچھ چھپاؤں؟ تم تو میری روح ہو عنایت، اور روح سے کچھ نہیں چھپایا جاتا، بس کچھ لوگ میری کامیابیوں سے جلتے ہیں، وہی تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم ان باتوں کو اپنے اس معصوم دماغ پر سوار مت کرو۔ اس نے عنایت کے گال پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ لیکن عنایت کا دماغ اس وقت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ شاہویر کا یہ رومانوی انداز اب اسے اندر ہی اندر پگھلا بھی رہا تھا اور اس کے انتقام کی آگ کو مزید بھڑکا بھی رہا تھا۔ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو شاہویر، تو منال کا نام سن کر تمہارا لہجہ اتنا صفا کیوں ہو گیا تھا؟ اس نے دل میں سوچا۔ دوپہر کے وقت جب شاہویر کسی ضروری میٹنگ کے لیے آفس چلا گیا تو عنایت نے موقع پا کر فوراً ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ اس نے وہیں چھپایا ہوا شاہویر کا پرسنل لیپ ٹاپ نکالا اور اسے آن کیا۔
اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر شاویر کو پتہ چل گیا تو اس کا جنون کیا رخ اختیار کرے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی پاس ورڈ ٹائپ کر کے اس نے ایک بار پھر منال کیس کا فولڈر کھولا۔ اس بار اس نے تفصیل سے فائلیں دیکھنا شروع کی۔ فولڈر کے اندر منال کے میڈیکل رپورٹس کی اسکین کاپیاں تھیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ چونکا دینے والی تھی وہ کچھ بینک اسٹیٹمنٹس تھے جن کے مطابق شاویر کے پرسنل اکاؤنٹ سے منال کے اکاؤنٹ میں شادی سے چند ماہ قبل لاکھوں روپے ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ چیٹ اسکرین شاٹس تھے جن میں منال کسی سے کہہ رہی تھی کہ شاویر مجھے بلیک میل کر رہا ہے، وہ مجھے برباد کر دے گا۔ یہ پڑھتے ہی عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے میری معصوم بہن کو بلیک میل کیا شاویر دریاب، تم نے اسے مرنے پر مجبور کیا۔ غصے اور نفرت سے اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اب اس کے دل میں شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ ثبوتوں کو اپنے فون میں منتقل کر رہی تھی کہ اچانک نیچے لاؤنج سے کسی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ عنایا نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے اسے اپنی پرانی جگہ چھپایا اور تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر عنایا کے قدم وہیں جم گئے۔ گھر کے گارڈز نے ایک عورت کو پکڑ رکھا تھا جو بری طرح رو رہی تھی اور ثروت بیگم غصے سے اس پر چلا رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں پیر رکھنے کی؟ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ ثروت بیگم کا پارا ہائی تھا۔ بیگم صاحبہ، خدا کے لیے میری بات سنیں، شاویر صاحب سے کہیں کہ میرے بچے پر رحم کریں۔ منال چلی گئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سب کو برباد کر دیں۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا۔ منال کا نام عنایا کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر لاؤنج کے بیچ میں آئی۔ اس عورت کو غور سے دیکھا تو وہ پہچان گئی۔ وہ منال کی سب سے قریبی سہیلی سارہ تھی۔ سارہ! عنایا کی آواز پر سارہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ عنایا تم نے اس ظالم سے شادی کر لی؟ سارہ نے حیرت اور دکھ سے عنایا کو دیکھا۔ تم نہیں جانتی یہ شاویر دریاب کتنا بڑا آستین کا سانپ ہے۔ اس نے منال کے ساتھ کیا 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 تھا تم سب انجان ہو۔ خاموش رہو تم، گارڈز اسے دھکے دے کر باہر نکالو۔ ثروت بیگم نے خوفزدہ اور غصیلے انداز میں حکم دیا۔ ٹھہرے ممی، عنایا نے پہلی بار اپنی آواز میں سختی لائی۔ یہ میری بہن کی دوست ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ عنایا تم اس عورت کی باتوں میں مت آؤ، یہ بلیک میلر ہے۔ ثروت بیگم نے عنایا کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن سارہ کو گارڈ زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ عنایا، شاویر سے بچ کر رہنا، وہ منال کا قاتل ہے، وہ تمہیں بھی برباد کر دے گا۔ سارہ کی آخری چیخیں دریاب ہاؤس کے در و دیوار سے ٹکرائیں۔ عنایا وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ سچ اس کے سامنے بالکل صاف ہو چکا تھا۔ شاویر دریاب صرف ایک جنونی عاشق نہیں بلکہ ایک مکار قاتل تھا جس نے اس کے ہنستے کھیلتے خاندان کو اجاڑ دیا تھا۔ اسی رات جب شاویر گھر لوٹا تو کمرے کا ماحول بے حد سرد تھا۔ عنایا بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ شاویر اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا ہوا مسکرا کر اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے مائی وائٹ روز، آج میری مینو اتنی اداس کیوں ہے؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس بار عنایا نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب خالص نفرت اور انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ شاویر کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ اس کے روایتی جنون اور غصے نے لے لی۔ وہ سست روی سے بیڈ سے اٹھا اور عنایا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عنایا؟ اس کا لہجہ دھیما مگر حد درجہ خطرناک تھا۔ تم نے میرا ہاتھ جھٹکا؟ تم بھول رہی ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو؟ میں نہیں بھولی شاویر دریاب، عنایا نے دھڑکتے دل کے ساتھ مگر بلند آواز میں کہا۔ اب میرا یہ ڈرامہ ختم ہو چکا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے میری بہن منال کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تم اس کے قاتل ہو۔ کمرے میں ایک
بھیانک خاموشی چھا گئی۔ شاہویر کی آنکھیں غصے سے بالکل سرخ ہو گئیں۔ اس کے چہرے کے عضلات بھڑکنے لگے اور اس نے آگے بڑھ کر انایا کے دونوں کندھوں کو اتنی سختی سے جکڑا کہ انایا کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ کس نے کہا یہ تم سے؟ وہ گھرا کر بولا۔ کس کی اتنی ہمت ہوئی جو میری بیوی کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولے؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ شاہویر ضریاب سچ خود چیخ چیخ کر اپنی گواہی دے رہا ہے۔ انایا نے درد اور تکلیف کے باوجود اپنی نظریں اس کی سرخ آنکھوں سے نہیں ہٹائیں۔ منال کی تڑپ، سارا کے الفاظ اور تمہارے اس لیپ ٹاپ میں چھپے ثبوت، سب کچھ چیخ رہا ہے کہ تم نے میری معصوم بہن کی زندگی برباد کی۔ شاہویر کا وجود ایک پل کے لیے جیسے جم سا گیا۔ اس کی گرفت انایا کے کندھوں پر ڈھیلی پڑی، لیکن اس کے چہرے پر ابھرنے والی حیرت فوراً ہی ایک گہرے تاریک غصے میں بدل گئی۔ تو تم نے میرا لیپ ٹاپ چیک کیا؟ اس کا لہجہ اب چیخنے والا نہیں تھا، بلکہ خوفناک حد تک دھیما ہو چکا تھا، جو طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی کا پتہ دیتا ہے۔ تم نے میری محبت، میرے بھروسے کا یہ صلہ دیا انایا؟ تم نے میرے کمرے میں، میری باہوں میں رہ کر میرے خلاف سازش کی۔ سازش میں نے نہیں، تم نے کی تھی، انایا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک تمہاری ہر رومانٹک بات، ہر لمس مجھے زہر لگتا تھا۔ میں نے صرف تمہارا اعتماد جیتنے کا ناٹک کیا تھا تاکہ میں تمہیں اس انجام تک پہنچا سکوں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں شاہویر، شدید نفرت۔ نفرت کا لفظ سنتے ہی شاہویر کے اندر کا جنون بیدار ہو گیا۔ اس نے ایک ہولناک ہنسی ہنسی اور ایک جھٹکے سے انایا کو اپنی طرف کھینچ کر اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کا گہرا تنگ کر دیا۔ نفرت! وہ اس کے لبوں کے بالکل قریب گھرا کر بولا۔ تم مجھ سے نفرت کرو یا محبت، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم یہ شادی توڑ کر مجھے سزا دو گی، تو سن لو، اب تم اس قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکو گی۔ تم میرا وہ جنون ہو جسے میں پاگل پن کی حد تک چاہتا ہوں، اور جو چیز شاہویر ضریاب کی ہو جائے وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس نے انایا کو بیڈ پر دھکیلا اور کمرے کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ انایا بیڈ پر گری، سسکیاں لیتے ہوئے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کھیل اب کھل کر سامنے آ چکا تھا اور جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ اگلے 2 دن انایا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ شاہویر نے اسے کمرے میں نظر بند کر دیا تھا۔ وہ خود دن بھر غائب رہتا، لیکن رات کو جب لوٹتا تو اس کا رویہ حد درجہ رومانوی اور جنونی ہوتا۔ وہ زبردستی انایا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اس کے بالوں کو سنوارتا اور اسے اپنی باہوں میں جکڑ کر سو جاتا، جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ انایا کی نفرت اس کے حق کو کم نہیں کر سکتی۔ لیکن انایا ہاری نہیں تھی۔ شاہویر کی عدم موجودگی میں اس نے اپنے فون سے وہ تمام ثبوت جو اس نے لیپ ٹاپ سے چوری کیے تھے دانش کو بھیج دیے تھے اور اسے پولیس کے ساتھ ضریاب ہاؤس پہنچنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ تیسری رات جب شاہویر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک گلدستہ تھا، وائٹ روز کا گلدستہ۔ وہ بے حد پرسکون اور مسکراتا ہوا انایا کے پاس آیا، جو صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ مائی وائٹ روز، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے گلدستہ انایا کی گود میں رکھنا چاہا، لیکن انایا نے اسے اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ پھول بکھر گئے، شاہویر کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ انایا، میری برداشت کا امتحان مت لو۔ برداشت کا امتحان تو اب تمہارا شروع ہوگا، شاہویر ضریاب، انایا نے کھڑے ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ اسی وقت نیچے لاؤنج میں پولیس کے سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ شاہویر چونکا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سا پچھتاوا ابھرا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی پیشانی کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ تم نے آخر کار پولیس بلا ہی لی۔ شاہویر کی آواز میں اب وہ روایتی رعب نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا کرب تھا۔ ہاں، اور اب تم جیل جاؤ گے، منال کے قتل کے جرم میں، انایا نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور دانش پولیس افسران کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر، یہی وہ شخص ہے، اس نے منال کو بلیک میل کر کے خودکشی پر مجبور کیا۔ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں۔
دانش نے چلاتے ہوئے کہا۔ شاہویر سست روی سے کھڑا ہوا۔ اس نے پولیس کی طرف دیکھا، پھر عنایا کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو عنایا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں منال کا قاتل نہیں ہوں عنایا، شاہویر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کاش تم نے ثبوتوں کو پورا پڑھا ہوتا۔ کاش تم نے مجھ سے ایک بار سچ پوچھ لیا ہوتا۔ سچ؟ سچ تو تمہارے لیپ ٹاپ میں تھا، عنایا چیخی۔ نہیں عنایا، انسپکٹر نے آگے بڑھ کر ایک نئی فائل عنایا کے ہاتھ میں تھمائی۔ سچ اس فائل میں ہے جو مسٹر شاہویر نے خود 3 دن پہلے ہمارے حوالے کی تھی۔ آپ کی بہن منال کا قاتل شاہویر زریاب نہیں بلکہ یہ شخص ہے۔ انسپکٹر کا اشارہ دانش کی طرف تھا۔ عنایا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ ہاں عنایا، شاہویر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ منال کو بلیک میل میں نہیں بلکہ دانش کر رہا تھا۔ وہ منال کی کچھ نجی تصاویر کے ذریعے اسے مجبور کر رہا تھا۔ منال نے مجھ سے مدد مانگی تھی۔ وہ جو لاکھوں روپے میرے اکاؤنٹ سے منال کو گئے وہ میں نے دانش کا قرض اتارنے اور تصاویریں واپس لینے کے لیے دیے تھے۔ میں نے دانش کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ منال سے دور نہ ہوا تو میں اسے برباد کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ثبوت جمع کر پاتا دانش نے منال کو اس حد تک ڈرا دیا کہ اس نے جان دے دی۔ عنایا نے مڑ کر دانش کو دیکھا جس کا چہرہ اب خوف سے سفید ہو چکا تھا اور وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گارڈز اور پولیس نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ دانش نے تمہیں میرے خلاف اس لیے بھڑکایا تاکہ تم میرے قریب آ کر وہ ثبوت مٹا دو جو میرے پاس اس کے خلاف تھے۔ شاہویر نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ پہلی رات جو میں فون پر غصہ کر رہا تھا وہ میں دانش کے وکیل سے کر رہا تھا کہ اس نے یہ شادی کن حالات میں کروائی۔ میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی عنایا تاکہ میں تمہیں دانش کے شر سے بچا سکوں، کیونکہ منال کے بعد اس کا اگلا نشانہ تم تھیں۔ عدالت نے دانش کو منال کو خودکشی پر اکسانے اور بلیک میل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی۔ سچائی سامنے آنے کے بعد عنایا کا دل پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ اس شخص سے نفرت کرتی رہی جو اس کا سب سے بڑا محافظ تھا۔ ایک ہفتے بعد زریاب ہاؤس کے اس بالکنی میں شاہویر اکیلا کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا جب پیچھے سے 2 نرم باہوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شاہویر چونکا اور مڑ کر دیکھا۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر سچی محبت کا اعتراف۔ مجھے معاف کر دیں شاہویر، میں نے آپ کی محبت کو نہیں پہچانا۔ شاہویر نے سگریٹ پھینکی اور عنایا کو ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا وہ جنون، وہ رومانوی شدت اب بھی برقرار تھی، لیکن اب اس میں غصہ نہیں بلکہ سکون تھا۔ میں نے کہا تھا نا مائی وائٹ روز، تم میرا جنون ہو اور جنون میں گلے شکوے نہیں ہوتے۔ اس نے جھک کر عنایا کے لبوں کو چھوا، لیکن اس بار عنایا نے دور نہیں ہٹی بلکہ اس نے خود کو پوری طرح اپنے اس جنونی عاشق کے حوالے کر دیا جس کا دل صرف اور صرف اس کے لیے دھڑکتا تھا۔ نفرت کی آگ بجھ چکی تھی اور اب وہاں صرف اور صرف جنون بے رحم کی وہ پاکیزہ محبت تھی جو ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکی تھی۔